بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیشن پوائنٹ۔ ڈیئر، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار ہوہائی یونیورسٹی چائنا بائی چائنا گورنمنٹ اسکالرشپ فار چائنا گورنمنٹ اسکالرشپ۔ تو سب سے پہلے ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپلائی کی پروسیجر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہوہائی یونیورسٹی میں جو انگلش اسٹارٹ پروگرام ہے، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا فیلڈ اویلیبل ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا فیلڈ اویلیبل ہے تو آپ آگے جائیں، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ڈاکٹر پروگرام سٹارٹ ان انگلش یہ انہوں نے دیے ہیں، تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ پروگرامز پی ایچ ڈی والے انگلش میں گیون ہے اور یہ یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ لنک گیون ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ جا سکتے ہیں اور آپ اس اسکول کالج اس پروگرام کے ریلیٹڈ پروفیسر ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس سے ایکسیپٹنس لیٹر کے لیے ای میل کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ماسٹر ٹاٹ پروگرامز ہیں ہوہائی یونیورسٹی آف چائنا میں، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کالج آف انوائرمنٹ، اور یہ اس کے سب فیلڈ ہے، جس سے کالج آف میکینک اینڈ انجینئرنگ سائنس۔ تو اس میں اگر آپ میکینکس یا فزکس میں آپ نے بیچلر کی ہے تو آپ اس اسکول کو اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ تقریباً 20 ڈسپلنز ہے جس میں وہ ماسٹر انگلش میں آفر کر رہی ہے۔ اسکول آف پبلک ایڈمنسٹریشن، تو اگر آپ سوشیالوجی میں آپ نے بیچلر کیا ہے، ریسیٹلمنٹ آف سائنس اینڈ انجینئرنگ میں آپ نے بیچلر کیا ہے، پبلک مینجمنٹ میں آپ نے بیچلر کیا ہے، تو آپ اس اسکول کے لیے اپلائی کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس اسکول کے اپلائی کے لیے آپ اس لنک کو اوپن کرو گے، ٹھیک ہے، اور اس لنک میں آپ کو متعلقہ پروفیسرز ملیں گے، اوکے۔ یہ ہو گیا۔ اب اسکالرشپ میں یہ آپ کو کیا دیں گے، یہ آپ کو اسکالرشپ میں سب کچھ فری دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ فری میں جو ٹیویشن فیس ہے یہاں پہ جو ایکوموڈیشن خرچہ ہے، منتھلی اسٹیپنڈ دیں گے، کمپریہنسو میڈیکل انشورنس، یہ سب کچھ وہ آپ کو دیں گے۔ 3000 ماسٹر والوں کو فوڈ کے لیے، یہاں پہ فوڈ کا صرف خرچہ ہوتا ہے، 3000 ماسٹر والوں کے لیے، اور 3500 سی ایس سی والوں کو دیں گے۔ ایلیجیبلٹی میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق چائنا سے نہ ہو۔ اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کا ایج 35 سے کم ہو، اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہو تو آپ کا ایج 40 سے کم ہو۔ 20 فروری سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ہوہائی یونیورسٹی کا جو یہ لنک انہوں نے دیا ہے یہاں پر آپ اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ ہم اپلائی کریں گے اور اس کے بعد جو سٹیپس ہے وہ ہم آگے کور کریں گے کہ کس طرح کرنی ہے۔ جب آپ یہ اپلائی کرتے ہو، بعد میں آتے اس کے لیے، تو آپ نے فیس پے کرنی ہے 400 RMB۔ یہ آج کے مطابق تقریباً 16,000 سم تھنگ بنتے ہیں، 15,000 اور 16,000 کے درمیان بنتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فیس جمع کرنی، یہ فیس پاکستانی بینک سے تقریباً جمع نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کے لیے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے جو چائنا میں پڑھتا اس سے رابطہ کریں گے، وہ آپ کو پے کرے گا۔ وہ کہاں پے کرے گا، وہ ڈیٹیل آپ کو اس لنک میں ملے گا، جب ہم اپلائی کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ 20 فروری سے پہلے تو آپ نے اپلائی کر دیا، 28 فروری سے پہلے وہ ایک انٹرویو لیں گے۔ اچھا، دے ول کنڈکٹ این انیشیل ریویو، تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ صرف خود چیک کریں گے، انٹرویو اس سٹیج پہ نہیں ہے، بیفور فیبروری 28۔ 7 مارچ سے پہلے یہ ول ریویو دی سبمیٹڈ مٹیریل، یہ آپ نے جو بھی مٹیریل سبمٹ کی ہے جس میں آپ کا وہ ہو گیا ایکیڈیمک اچیومنٹ، مطلب ٹرانسکرپٹ، آپ کی جو ریسرچ کیپیبلٹیز ہے، آپ نے جو پروپوزل بنایا ہے یا آپ کے ساتھ جو پبلیکیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرا پوٹینشل ہے آپ نے کوئی آن لائن کام کیا ہے، آپ کو سافٹ ویئرز آتے ہیں، وہ سب چیزیں آپ نے اپنے سی وی میں وغیرہ میں مینشن کیے ہوں گے، تو اسے ڈیولپمنٹ پوٹینشل کہتے ہیں۔ تو یہ ایویلیویشن، جب یہ ایویلیویشن ہو جائے تو یہ ایک لسٹ بنائے گا ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹس کا، کچھ اسٹوڈنٹس کو فلٹر کر کے کچھ کو چھوڑ دے گا۔ 14 مارچ سے پہلے اسکول ایک انٹرویو کنڈکٹ کرے گا، آپ نے وہ انٹرویو دینی ہے۔ انٹرویو میں کیا ہوگا، ڈسکرپشن میں لنک گیون ہے، آپ اس ویڈیو کو اوپن کریں اور انٹرویو کی تیاری آپ اس ویڈیو کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو پریپیئر فار انٹرویو، ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی انٹرویو کے لحاظ سے، یہ بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں۔
21 मार्च 2025 سے پہلے اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو وہ آپ کو پری ایڈمیشن لیٹر دے گی، اور جب پری ایڈمیشن لیٹر دے گی تو اٹ مینس کہ آپ 90% سلیکٹ ہو گئے۔ جب 21 مارچ سے پہلے آپ کو وہ یہ لیٹر دے دے پری ایڈمیشن، تب آپ نے جا کر چائنا اسکالرشپ کونسل کے آن لائن اپلیکیشن فل کرنا ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا ہاربن یونیورسٹی کے لیے کہ آپ نے صرف اس پہ اپلیکیشن فل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ای میل کرنا ہے، لیکن ہوہائی یونیورسٹی میں یہ چیز ڈیفرنٹ ہے۔ آپ نے 21 مارچ سے پہلے آپ کو پری ایڈمیشن لیٹر ملے گا، اور 28 مارچ سے پہلے آپ نے اس لنک پہ اپلائی کرنا ہے۔ فی الحال آپ نے صرف اس پورٹل پہ اپلائی کرنا ہے، لیکن اس پورٹل پر 20 فروری سے پہلے اپلائی کرنا ہے، تو 20 فروری سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ تقریباً 10 فروری تک ایکسیپٹنس لیٹر کے پیچھے لگے رہے کہ آپ کو وہ مل جائے۔ تو جو ہی جلدی آپ کو مل جائے تب آپ اس سسٹم پہ اپلائی کریں اور فیس جمع کریں، ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ ڈیٹ تک بات نہ بڑھائے، کیونکہ کبھی کبھی آپ فیس کے لیے کسی کو کہتے ہو تو یا چھٹیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آ سکتا ہے، تو زیادہ لیٹ نہ کرے اپنی اپلیکیشن کو۔ کوشش کرے کہ فروری سٹارٹ ہوتی ہے آپ نے ایکسیپٹنس آپ کو ملا ہو۔ اچھا، تو یہ سارے طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈیفرنٹ پورٹل پہ کس طرح اپلائی کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ 28 مارچ سے پہلے سی ایس سی پورٹل پہ اپلائی کرتے ہو تو آپ نے ٹائپ بی کلک کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ کو 3 ٹائپ آئیں گے، ٹائپ اے، ٹائپ بی، ٹائپ سی، اور اس میں یہ ایجنسی نمبر پٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چائنا اسکالرشپ کونسل ول آرگنائز اسسمنٹ ٹو ایویلویٹ کوالیفیکیشن اینڈ میک ڈٹرمینیشن اکارڈنگ۔ اس کے بعد یونیورسٹی کو، جب یونیورسٹی آپ کو پری ایڈمیشن دیتی ہے تو سمجھو آپ سلیکٹ ہو گئے یونیورسٹی کی طرف سے۔ اب اس کے بعد چائنا اسکالرشپ کونسل، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آرگنائزیشن ہے، وہ آپ کو سلیکٹ کرے گی، اوکے؟ جو سی ایس سی کا ریزلٹ ہے، بیسڈ آن دی ایویلویشن ریزلٹس فرام دی چائنا اسکالرشپ کونسل، دی یونیورسٹی ول نوٹیفائی ایپلیکنٹس فار دیئر ایڈمیشن اسٹیٹس۔ تو یونیورسٹی آپ کو ای میل کرے گی اور آپ کو ایڈمیشن نوٹس اور ویزا کے لیے GW201 فارم دے گی۔ یہ ایک فارم ہوتا ہے جو آپ اپنے ساتھ جیری آفس لے جاتے ہو، تب آپ کو ویزا لگتا ہے، اس کے بغیر آپ کو ویزا نہیں لگتا۔ اچھا، اپلیکیشن ڈاکومنٹس آپ نے کیا اپلوڈ کرنے ہیں، بہت ہی تفصیل سے، کمپریہنسو، بہت ہی بیسٹ طریقے سے انہوں نے آپ کے سامنے ڈاکومنٹس رکھے ہیں، اور ہر ڈاکومنٹ جس کی ٹیمپلیٹ چاہیے وہ بھی انہوں نے بتائی ہے۔ کاپی آف پاسپورٹ ہوم پیج، جو فرسٹ پیج ہوتا ہے اس کی کاپی، لیکن زبردست طریقے سے سکین کرے۔ زبردست طریقے کا مطلب ہے بالکل کلیئر ہو، مشین سے سکین کرے، موبائل سے نہ کرے۔ آپ کی جو ہائیسٹ ڈگری ہے اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی کو نوٹرائزڈ کرے۔ یہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ آپ نے کیسے نوٹرائز کرنا ہے، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ کسی بھی قریبی کورٹ کچہری میں جائے، وہاں اپنے ڈگری کی فوٹو اسٹیٹ کاپی کرے اور اپنی ٹرانسکرپٹ کی فوٹو اسٹیٹ کاپی کرے، اور دونوں کو نوٹرائزڈ کرے۔ کورٹ کچہری جو جہاں عدالت لگتے ہیں اپنی ہی ضلع میں، وہاں وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے سامنے ایک ٹیبل رکھا ہوتا ہے، ان کے پاس جائے، ان کو سمجھ آتی کہ میں باہر ملک جا رہا ہوں، اس کو نوٹرائز کرے۔ 300، 400، 500 یہ ان کا فیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لینگویج کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ، اگر آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ایسے کنٹریز سے ہے جہاں پہ اسکول کالجز میں انگلش پڑھائی جاتی ہے، مطلب آپ کی جو ریسنٹ ڈگری ہے وہ انگلش میں تھی، بیچلر، تو آپ اپنی یونیورسٹی سے صرف ایک سرٹیفکیٹ بنائیں جس پہ یہ لکھا ہو کہ آپ نے پریویس اسٹڈیز انگلش میں کی ہے۔ ادروائز آپ نے آئلٹس یا ٹفل دینا کی رزلٹ پیش کرنا ہوگا آپ کو۔ اگر آپ ایسے کنٹری سے ہے جہاں پہ بیچلر عربی میں ہے یا فارسی میں ہے یا کسی ادر لینگویج میں ہے۔ اسٹڈی پلان پروپوزل، دیکھیے ڈیئر، ماسٹر کے لیے کم از کم 1500 ورڈز اور پی ایچ ڈی کے لیے 300 ورڈز کی آپ نے اسٹڈی پلان بنانی ہے، اور اس کا ٹیمپلیٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ لوگ ٹیمپلیٹ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، اس کو میں اوپن کرتا ہوں کہ کس طرح ہے، اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے اسٹڈی پلان ہے۔ اپنا نیم لکھ لے، پاسپورٹ نیم لکھ لے، نیشنلٹی، ای میل، ٹیلی فون نمبر، ڈیٹ آف اپلیکیشن، ڈگری آف اپلیکیشن، اس کو مارک کرے۔ کالج آف انٹرسٹ، میجر آف انٹرسٹ۔ کالج آف انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھا دیا۔ دیکھیں، لیٹ سپوز اگر
آپ سوشیالوجی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے کالج یہ والا سلیکٹ کرنا ہے، اسکول آف پبلک ایڈمنسٹریشن. اگر آپ نے پبلک مینجمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے بھی اسکول آف انٹرسٹ یہ سلیکٹ کرنا ہے. اور یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور میجر آف انٹرسٹ وہ آپ نے سوشیالوجی سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پلیز میک اے ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ فرام دی perspective of your academic background, work or research experience and achievements, research proposal, future career plan and intention. For master applications about 1500 words for PhD application about 3000 words in English or in Chinese. آپ نے یہ چیز لکھنی ہوگی تو وہ آپ یہاں پہ لکھو گے. ٹھیک ہے. نیچے جاتے رہے، مطلب آپ نے اپنے زیادہ لکھنا ہے تو پابندی نہیں ہے کہ آپ اس لائن تک، یہ لائن خود بخود نیچے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ورڈز پورا کرنے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ نے اس ہر ایک چیز پہ روشنی ڈالنی ہے. سب سے پہلے آپ لکھ سکتے ہیں ایکیڈمک بیک گراؤنڈ، اس کے بعد ورک اور ریسرچ ایکسپیرینس، کیا ایچیو کیا ہے ورک اور ریسرچ ایکسپیرینس میں. ریسرچ پروپوزل میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے آگے فیوچر پلان، فیوچر کیریئر آپ کی کیا ہے انٹینشن، تو وہ ریسرچ پروپوزل آپ کا ہو گیا. تو یہ سب چیزیں اس میں انکلوڈ ہوں. ایٹ دی اینڈ اس چیز کو آپ پرنٹ کریں. جب آپ اس کو پرنٹ کر دیں تو اس پہ سائن کریں، ڈیٹ لکھ لیں اور دوبارہ سکین کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں. تو یہ پروپوزل کا فارمیٹ آپ کے سامنے ہو گیا. یہ بھی بہت زیادہ آسان ہو گیا آپ کے لیے. اس کے بعد ریکمنڈیشن لیٹر. دیکھیں باقی یونیورسٹی کے لیے ہم 2 ریکمنڈیشن لیٹر بناتے ہیں ٹیچر سے اور وہی اپلوڈ کرتے ہیں جس فارمیٹ کے بھی ہو، لیکن یہاں پر انہوں نے ایک یہ آسانی آپ کو بنائی ہے آپ کے لیے کہ ریکمنڈیشن لیٹر کا فارمیٹ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہ والا اگر آپ نے ابھی تک ریکمنڈیشن لیٹر نہیں بنائے ہے وہ بھی چلتے ہیں، لیکن جب انہوں نے فارمیٹ دیا ہے تو کوشش کریں کہ فارمیٹ کو ہی فالو کریں. تو وہ آپ کا پروفیسر، آپ کا سپروائزر اس یونیورسٹی کا جس یونیورسٹی سے آپ نے بیچلر یا ماسٹر کیا یہ فل کرے گا اس چیز کو. تو اپلیکینٹ نیم، نیشنلٹی، کالج آف انٹرسٹ، میجر آف انٹرسٹ کس کالج کے لیے اور میجر آف انٹرسٹ اس پر میں نے آپ کو بات کی. ریکمینڈر نام، جو بندہ آپ کو ریکمنڈیشن لیٹر دیتا ہے، آپ کا پروفیسر جو پریویس یونیورسٹی یا کالج سے ہے، اس کا آکوپیشن کیا ہے، ضروری بات ہے پروفیسر ہوگا، ڈین ہوگا، چیئرمین ہوگا. آرگنائزیشن کا نمبر، ٹیلی فون، ای میل، یہ سب چیزیں لکھ کر وہ یہاں پر آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ایکیڈیمک نالج، آپ کی ریسرچ ایبیلٹی پر بات کرے گا یہاں پہ. صحیح ہے. تو آپ کی پرسنالٹی، ایکیڈیمک نالج، ریسرچ ایبیلٹی، اگر وہ 3 پیراگراف میں یہ چیز کر دیتا ہے تو اٹس اوکے. جب وہ یہ چیزیں یہاں پہ کر دے تو اس کو پرنٹ کرے. آفٹر پرنٹ وہ اس کو سگنیچر کرے، ڈیٹ کرے، اسٹیمپ لگائے. اسٹیمپ ضروری ہے، اس کی کوشش کرے کہ وہ آپ کے لیے اسٹیمپ لگائے اور تب اس کو آپ اپلوڈ کر دے. یہ ہو گئے 2 ریکمنڈیشن لیٹر. یہ آپ نے 2 ٹیچر سے کروانے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے 2 لیٹر آف ریکمنڈیشن. ٹھیک ہے. اچھا، دونوں ٹیچر کے ڈیفرنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جب آپ 2 ٹیچر کے پاس یہ لے جائیں گے تو ضروری بات ہے کہ 2 ٹیچر اس چیز کو ڈیفرنٹ بنائیں گے، ایک جیسے نہیں بنا سکتے. اچھا، اس لیٹر میں بس یہی چیزیں ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی آپ کے ایبیلٹیز کے بارے میں. A photocopy of foreign physical examination form completed in English. یہ ہے فزیکل ایگزامینیشن فارم، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے. ایک سٹیمپ آپ نے یہاں فوٹو پر لگانا ہے، جو سٹیمپ فوٹو پر بھی ہو اور اس فارم پر بھی ہو. آدھا سٹیمپ فوٹو پر اور آدھا سٹیمپ فارم پر ہو. اور ایٹ دی اینڈ افیشیل سٹیمپ یہاں پر بھی ہو، سجیشن بھی ہو. باقی اس کو ٹیچر سمجھتا ہے، ڈاکٹر سمجھتا ہے، بٹ سگنیچر آف فزیشین اور افیشیل سٹیمپ یہاں ہونا چاہیے. اوکے. 8 نمبر نان پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ. 9 نمبر سی وی میں کیا ہونی چاہیے؟ فل اسٹڈی ایکسپیرینس، مطلب ایف ای سی، بیچلر اور ماسٹر جو بھی ہو. اور عام جو سی وی ہم یوز کرتے ہیں فارمیٹ اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں آپ جائیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا. اسکین کاپیز آف چائنا ریلیٹڈ ویزا اور ریزیڈنٹ پرمٹ. اگر آپ چائنا میں ہو اور آپ کے پاس ویزا وغیرہ ہے تو اس کو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پاسپورٹ کی کاپی اپلوڈ کریں. اگر آپ نے کوئی پیپر پبلش کی ہے تو اس کا ایبسٹریکٹ اپلوڈ کریں.
سائن پرسنل کمٹمنٹ، آپ نے فارم کے ساتھ یہ کمٹمنٹ بھی سائن کرنی ہے اور اپلوڈ کرنی ہے. یہ دیکھیں کمٹمنٹ میں اتنا کچھ نہیں ہے، سمپل سا ہے، اپنا نام انٹرسٹ سب کچھ لکھ کر اس پہ سائن کرے کہ میں یہاں پہ رول ریگولیشن نہیں توڑوں گا اور نہ میں ایسی چیز میں انوالو ہوں گا جو یہاں پہ منع ہو. اگر میں نے ایسا کیا تو میں تمام سزا کے لیے تیار ہوں گا. تو یہ سمپل چیزیں ہیں، اس پہ آپ نے لکھنے ہیں. لیپ ٹاپ میں اس پر لکھ دے، پھر اس کو پرنٹ کرے. اس پر آپ اس کو مینولی بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر ایٹ دی اینڈ اس کو پرنٹ کر کے سائن کرے، ڈیٹ لکھ دے اور پھر سکین کر کے پھر اپلوڈ کر دے. اوکے، اچھا یہ ہو گیا. یہ نوٹ انہوں نے لکھا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. ہر ایک چیز آپ اپلوڈ کرتے ہو تو بالکل کلیئر سکین ہو، کسی بھی موبائل سے سکین نہ کرے، کوئی اچھا سا مشین ہو. اپلیکینٹ شور، اچھا ٹیلی فون نمبر، آپ کا جو پتہ ہے، آپ کا جو ای میل ایڈریس ہے، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ کریکٹ ہو، اس میں کوئی کسی قسم کی غلطی نہ ہو. اب چلتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیسی کرنی ہے. اوکے، تو فرسٹ آف آل آپ نے یہ فارم فل کرنا ہے 20 فروری سے پہلے. اوکے، اچھا یہاں پر آپ آ گئے. اگر آپ کا ای میل پہلے سے بنا ہے تو ای میل اور پاسورڈ دے دے اور کوڈ دے دے. لیکن یہ اس یونیورسٹی پر موسٹلی آپ فرسٹ ٹائم آئے ہوں گے تو آپ نے رجسٹر پر کلک کرنا ہے. رجسٹر پر یہ کچھ گائیڈ لائنز ہے، آپ سے وہ کچھ کمٹمنٹ لے رہی ہے، اس کو پڑھ لیں پھر ایکسیپٹ پہ کلک کریں. آپ کا یوزر نیم یہاں میٹر نہیں کرتا، آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا میرے خیال میں یوزر نیم میں سپیس نہیں ہوگا. ہاں دیکھیں یہ لکھ لے. پاسورڈ دیکھیں یوزر نیم انہوں نے لے لیا. اب یہاں پہ میں ایک نام دیتا ہوں تو وہ اس یوزر نیم کو نہیں لے گا موسٹلی. کیوں نہیں لے گا؟ کیونکہ اس طرح کے نام موسٹلی رجسٹرڈ ہوتے ہیں آلریڈی. تو ایسا یونیک نام لکھ لے اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا، کہ وہ رجسٹر نہ ہو تو اس پر یہ رجسٹریشن اکاؤنٹ آرام سے بن جاتی ہے. اوکے، پاسورڈ دے دے. فرسٹ ورڈ کیپیٹل لکھ لے، پھر اس کے بعد انگلش میں کچھ ورڈز لکھ لے، پھر 1 2 3 لکھ لے. پھر اس کے بعد یہ جو 1 کے اوپر 2 کے اوپر 3 کے اوپر جو چیزیں بنی ہیں انٹروگیشن کا یا ایٹ دی ریٹ کا یا ہیش کا یا ڈالر کا، وہ بھی کچھ ڈال لے. تو اس طرح پاسورڈ یہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اسٹرانگ بھی ہوتا ہے. اس کے بغیر پاسورڈ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ای میل اس طرح ای میل کے ساتھ بہت زیادہ وہ کریں کہ وہ کریکٹ ہو، کیونکہ اب اس پر ای میل پر ابھی لنک جائے گا اور پھر اس لنک کو ہم کلک کر کے آگے پروسیس کریں گے. یہ کیپچا اس کو وہ کر دے EGVX ویریفائی کوڈ اینڈ رجسٹر پہ کلک کرے. دی ٹو ان پٹ پاسورڈ ڈو ناٹ میچ. میں نے جو پاسورڈ دی ہے وہ میں نے غلط دی ہے. رجسٹریشن سکسیسفل ہو گیا. آپ گو ٹو میل باکس، آپ میل باکس میں جائے اور وہی سے آپ اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں. مطلب دیکھیں اب ہم میل باکس میں جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ای میل آیا ہے. اچھا ڈیئر، یہاں پر آپ کو ای میل آ جائے گا، اس میں یوزر نیم پاسورڈ سب کچھ گیون ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے وہ رکھنی ہے، کیا کہتے ہیں، پرائیویٹ رکھنی ہے. پلیز ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ بائی کلکنگ دی لنک ابو. یہ جو لنک انہوں نے بھیجا ہے اس پر کلک کر کے آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر ہو جائے گا. ایکٹیو یوزر سکسیس، آپ کا اکاؤنٹ ہو گیا. آئی ہیو ریڈ اینڈ ایگری ٹو دی ریگولیشن. نیکسٹ. اب دیکھیں یہاں سے آپ اپلائی اسٹارٹ کریں.
चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अपनी अप्लाई करनी, इंटर स्कूल एक्सचेंज हो, हाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अच्छा, चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने और हाई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, इसमें थोड़ा फ़र्क को समझे। ये चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको पीएचडी के 4 साल बाद 1 साल और भी मिलता है, जो कि स्कॉलरशिप के साथ होता है। स्कॉलरशिप भी आपको मिलता रहता है। अगर आप ओहायो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए तो आपको 4 साल ही स्कॉलरशिप मिलेगा, 5वें साल आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मास्टर के लिए चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और ओहायो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तकरीबन सेम है। अगर आपने चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर लिया है, एक्सेप्टेंस लेटर लिया है, तो आप एक ही यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ओहायो यूनिवर्सिटी को आप सिर्फ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ओहायो यूनिवर्सिटी का एक फ़ायदा ये भी है कि आप यहाँ पे 2 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ चलते हैं चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई। डॉक्टर के लिए या मास्टर के लिए कर रहे हो, अब अगर मैंने मास्टर पुट किया है तो सामने मास्टर वाले स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। कॉलेज ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसर्च, कॉलेज ऑफ वाटर, ये आपके सामने है। इसको आप खुद देख ले, आपने जिस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करनी है, ठीक है। सारी डिटेल इसके सामने गिवन है कि इसका ड्यूरेशन क्या है, कौन से डेट से अच्छा, फ़ोटो अपलोड करने के बाद अपना फैमिली नेम एज ऑन पासपोर्ट एंड गिवन नेम। पासपोर्ट पे सर नेम लिखा होता है फैमिली नेम की जगह, तो आप सर नेम यहाँ पर लिख ले, गिवन नेम यहाँ पर लिख ले। अगर आपका सर नेम नहीं है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें। द फैमिली नेम फील्ड इन द पासपोर्ट इज़ एम्प्टी। चाइनीज़ नेम इसको छोड़े, ये आपका नहीं है। लेकिन अगर इसके बगैर फिल नहीं हो रहा था तो आप अपने नाम को गूगल के ज़रिए इंग्लिश टू चाइनीज़ करें और ट्रांसलेट कर दें। लेकिन इसके बगैर नॉट हैव अ चाइनीज़ नेम येट, इसका ऑप्शन है तो आप इसको क्लिक कर दें। मेल, ओके, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, तो उस पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ पे पुट कर लें। ये हो गया डेट ऑफ बर्थ। नेशनैलिटी, कंट्री और रीजन ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपने गांव का नाम, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। नेटिव लैंग्वेज उर्दू है मोस्टली। मकामी, मेरे ख्याल में यहाँ पे पश्तो नहीं आएगा, आती है तो बस ये लिख ले, जो भी आपका नेटिव मकामी लैंग्वेज हो। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो आपकी है, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन बैचलर है, ओके। रिलीजन इतनी ज़्यादा हो गए, इस्लाम। फील्ड फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आपने बैचलर किया है उसका नाम लिख ले, ओके। ऑक्यूपेशन, स्टूडेंट, एम्प्लॉय और इंस्टीट्यूट एफिलिएशन। अच्छा, यहाँ पे ऐसा करें, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, तो अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी का नाम लिख लें यहाँ पे। अगर आप फ़िलहाल इनरोल है तो तब भी आप गुड। हॉबी कुछ भी लिख ले, रीडिंग तो नहीं करते आप, बट हॉबी रीडिंग लिख ले। आर यू ethnic Chinese? Ethnic Chinese refer to people who are of Chinese descent and were born in the host country and have acquired the nationality. एथनिक चाइनीज़, एथनिक चाइनीज़ का मतलब ये है अगर आपका चाइना में आपकी पैदाइश हुई है या आपके फादर मदर कोई भी चाइनीज़ हो या कोई भी इस तरह इंटरेक्शन आपका चाइना के साथ हो तो नो पे क्लिक करें। करंट लोकेशन आपका क्या है, वेदर इन चाइनीज़ मेनलैंड, नो। इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन, ओके। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन मीन फ्रॉम मेनलैंड चाइना, हांगकांग, मैको एंड ताइवान, ओके। पासपोर्ट एंड वीज़ा नंबर,
یہ لکھ لے. ایکسپائری ڈیٹ پاسپورٹ کا لکھ لے. اس چیزوں میں غلطیاں نہ کریں. لوکیشن آف ویزا آفس پاکستان. پلیز چوز پاکستان میں کہاں سے آپ نے ویزا لگوانا ہے، تو یہ چیز صحیح پٹ کرے. لاہور، اسلام آباد. ایمبیسی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کنسلٹنٹ جنرل آف چائنا ان لاہور. یہ فرسٹ والا پٹ کر تو یہ اسلام آباد میں آ جائے گا. سیو اینڈ نیکسٹ. اوکے، سیو اینڈ نیکسٹ میں یہ دیکھیں یہ چیزیں تو خود بخود سلیکٹ ہو گئے. سپروائزر سلیکٹ کرے. سپروائزر جو جس نے آپ کو ایکسیپٹنس دیا ہے تو اس کو پٹ کر دے. اوکے، تو یہاں سے اندازہ لگے گی کہ سپروائزر یا ایکسیپٹنس لیٹر کا کتنا فائدہ ہے. کمنگ ٹو چائنا ٹو اسٹڈی اور ریسرچ جاب ڈسکرپشن. تو آپ کیوں آ رہے ہیں چائنا کے لیے، تو وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں. یہ چیز ہم نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں بھی ایکسپلین کیے تھے کہ ہم چائنا کیوں آ رہے ہیں. تو ہم چائنا فرسٹ آف آل ماسٹر ڈگری کے لیے آ رہے ہیں. میرا ریسرچ ڈائریکشن یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس ریسرچ کو مزید پالش کروں، اور مجھے پتہ ہے کہ چائنا آج کل بیسٹ ریسرچ لیبارٹریز پرووائڈ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو. تو اپنی سکلز پہ مزید کام کرنے کے لیے، اپنے ریسرچ کو مزید نکھارنے کے لیے، بنانے کے لیے میں چائنا آ رہا ہوں. یہ ڈسکرپشن ہے. تو یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز سے آپ لکھ سکتے ہیں. وہ بھی اپلوڈ ہے، وہ بھی آپ کو شاید ڈسکرپشن میں ملے. میں ڈسکرپشن میں بہت زیادہ کچھ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لینگویج پروفیشینسی. لینگویج چائنیز پروفیشینسی آپ کی نہیں ہے تو بالکل نان پہ کلک کریں. آگے جائے. لینگویج پروفیشینسی ایکسلنٹ میں نے کلک کر دیا. نیٹیو لینگویج ڈولنگو، ٹفل، آئیلیٹس، نان. ادر پہ کلک کریں. ادر مین جو آپ نے یونیورسٹی سے لی ہو. ادر سرٹیفکیٹ یہاں پہ لکھ لے انگلش پروفیشینسی سرٹیفکیٹ فرام پریویس یونیورسٹی. انگلش سکور، تو یہاں پہ یہ سکور مانگ رہی ہے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے یہاں پہ جائے نن پہ کلک کریں. ٹھیک ہے. نن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ ایکسپلین کریں کہ کیا ہے. تو آپ لکھ لیں انگلش لینگویج پروفیشینسی سرٹیفکیٹ فرام پریویس انسٹیٹیوٹ. بس یہ لکھ لے. اٹس اوکے. ریکمینڈر کا نام لکھ لے. ریکمینڈر چھو کی جائے تھا ریکمینڈر کی سو ریکمینڈر میں ایسا کرے کہ میرا نام لکھ لیں ASIF. اوکے. ریلیشن وتھ اپلیکنٹ فرینڈ لکھ لیں. آرگنائزیشن ایسٹ یونیورسٹی. موبائل نمبر +BN. یہاں پہ نمبر لکھتے وقت پھر یہ اس کو وہ اٹھاتی ہے، یوٹیوب اٹھاتی ہے، اور جو پرسنل انفارمیشن کسی کے ہوتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو وہ بین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں یہ چیزیں نہیں لکھ سکتا کریکٹ. اچھا. فون نمبر، ای میل. اوکے. نیشنلٹی پاکستان. کسی بھی فرینڈ کے انفارمیشن لکھ لے کہ انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا یہ چیز. ایڈریس، اس کا ایڈریس لکھ لے. فکس نمبر ضروری نہیں ہے. سیو اینڈ نیکسٹ. کمنگ ٹو چائنا ٹو اسٹڈی اور ریسرچ جاب ڈسکرپشن از نیسیسری. تو یہاں پہ یہ چیز نیسیسری ہے کہ میں کیوں چائنا آ رہا ہوں. تو میں نے آپ کو شارٹ الفاظ میں بتا دیا کہ یہ لکھ لیں کہ میں نے بیچلر کیا ہے 2000 فلانا میں، اور میرا ریسرچ ڈائریکشن بیچلر میں یہ تھا، اور اب میں فلانا فیلڈ میں ریسرچ پہ کام کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ آپ نے ریسرچ پروپوزل بھی بنایا ہوگا، سپروائزر سے بھی آپ نے بات کی ہوگی، تو وہ چند چیزیں لکھ لیں جو آپ نے پروپوزل میں لکھے ہیں. تو یہ آپ کا ڈسکرپشن ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ مسٹ ہے تو میں اس وجہ سے. اچھا. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نمبر 1 نمبر 2. اب آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو FSC اور بیچلر کی انفارمیشن پٹ کریں. آپ PhD کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو بیچلر اور ماسٹر کی وہ کر لیں، پٹ کر دیں. اچھا. اب دیکھیں 2018 to 2023 لکھتا ہوں. یہ میرا FSC، لیٹ سپوز FSC لکھتا ہوں. اوکے.
2013 یہ ہو گیا 2015 تک. کہاں تک؟ لیٹ سپوز 2015 تک. ٹھیک ہے، 2 سال ہو گیا. اگر آپ کو فکس ڈیٹ یاد نہیں ہے، کم از کم مہینہ اور ایئر تو بندے کو اندازتاً یاد ہوتا ہے، تو اندازتاً اس کو لکھ لے. اب پہلے ٹرانسکرپٹ پہ چیک کریں، باقی یہ آپ 2 سال اندازتاً کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ٹرانسکرپٹ پہ لکھا ہے کہ کس ڈیٹ کو کمپلیٹ ہوا ہے، کس ڈیٹ کو رزلٹ نکلا ہے، تو اچھی بات ہے کہ آپ وہ اپلوڈ کریں. اپنے اسکول کا فل نیم اپلوڈ کریں، کون سے کنٹری میں تھا آپ کا جو انسٹیٹیوٹ تھا، ایجوکیشن لیول دیکھیں. اگر آپ ایک بار پھر ریپیٹ کرنا، اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہائی اسکول، ایلیمنٹری اسکول، ٹیچنگ سیکنڈری، پری یونیورسٹی، ووکیشنل، پری یونیورسٹی. میڈیکل کو ایف ایس سی کو آپ پری یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ. اوکے، یہاں پہ اب بیچلر کی انفارمیشن آپ پٹ کر لیں. 2019 کوئی بھی ڈیٹ لکھ لے اب، اور 4 سال پورا کرے. 2000 کا مہینہ اور ایئر تو بندے کو اندازتاً یاد ہوتا ہے، تو اندازتاً اس کو لکھ لے. اب پہلے ٹرانسکرپٹ پہ چیک کریں، باقی یہ آپ 2 سال اندازتاً کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ٹرانسکرپٹ پہ لکھا ہے کہ کس ڈیٹ کو کمپلیٹ ہوا ہے، کس ڈیٹ کو رزلٹ نکلا ہے، تو اچھی بات ہے کہ آپ وہ اپلوڈ کریں. اپنے اسکول کا فل نیم اپلوڈ کریں، کون سے کنٹری میں تھا آپ کا جو انسٹیٹیوٹ تھا، ایجوکیشن لیول دیکھیں. اگر آپ ایک بار پھر ریپیٹ کرنا، اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہائی اسکول، ایلیمنٹری اسکول، ٹیچنگ سیکنڈری، پری یونیورسٹی، ووکیشنل، پری یونیورسٹی. میڈیکل کو ایف ایس سی کو آپ پری یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ. اوکے، یہاں پہ اب بیچلر کی انفارمیشن آپ پٹ کر لیں. 2019 کوئی بھی ڈیٹ لکھ لے اب، اور 4 سال پورا کریں. 2023 کہاں چلا گیا؟ 2023. اوکے، اسکول نیم جہاں سے کیا ہے، کنٹری پاکستان، ایجوکیشنل لیول بیچلر، فیلڈ آف اسٹڈی فزکس، کیمسٹری، اینی ون. اوکے، 8 ہو گیا. اچھا، 8 پہ کلک کرنے کے بعد آپ ادر چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، بس یہ 2 ہو گئے. ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ایف ایس سی، اور بیچلر کا ریکوائرمنٹ دے دے، ڈگریاں دے دے. پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو ایف ایس سی، بیچلر اور ماسٹر تینوں دے سکتے ہیں. یہ نہیں، بس 2 دے دے تو کافی، بیچلر اور ماسٹر. سیو اینڈ نیکسٹ. Have you ever studied online or offline at any institute in China? In China is required. In China تو no. آن لائن تو آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا، بٹ ان چائنا وہ. ایڈیشنل انفو، فادر کا نام، نیشنلٹی یو نو، ڈیٹ آف برتھ، تو ڈیٹ آف برتھ بالکل صحیح لکھ لے جو بھی ہو. فون نمبر اس کا لکھ لے. میں یہاں پہ کریکٹ چیزیں ڈیئر نہیں پٹ کر سکتا، کیونکہ پھر یہ یوٹیوب اس چیز کو بین کرتی ہے. میرے کافی ویڈیو چلے گئے. پوزیشن، کلرک، شاپ کیپر، ٹیچر، اینی تھنگ. ٹیچر میرا تو نہیں ہے، بٹ ورک پلیس پاکستان. اوکے، سیٹ ایز این ایمرجنسی کانٹیکٹ. اگر آپ اپنے فادر کو ایز اے ایمرجنسی کانٹیکٹ رکھنا چاہتے ہو، یا مدر کو ایز اے ایمرجنسی کانٹیکٹ رکھنا چاہتے ہو، تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر فادر اس قابل نہیں ہے، یا موبائل نہیں ہے اس کے پاس، یا اولڈ ہے، یا تو فادر کو آپ نے لکھ لیا، تو موبائل نمبر اپنے بردر کا لکھ لے، ای میل نمبر اپنے بردر کا لکھ لے جو ایکٹیو ہو، جو اس چیزوں کو جانتا ہو. اوکے، مدر نیم، نیشنلٹی، ڈیٹ آف برتھ،
یہ ہو گیا فون نمبر. تو فون نمبر آپ ایسے بندے کا لکھ لیں جو ایکٹیو ہو. موسٹلی ان کے ای میل اور موبائل نمبر نہیں ہوتے. پوزیشن ہاؤس وائف، سوری سوری یہاں پر لکھ لے گھریلو عورت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں آتا. ورک پلیس پاکستان، یہ لکھ لے. سیٹ ایز این ایمرجنسی کانٹیکٹ نو. ایڈ مین آپ اپنے بردر کوئی بھی ایڈ کرنا چاہتے ہو تو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر آپ ایمرجنسی کانٹیکٹ میں رکھنا چاہتے ہو تو آپ رکھ سکتے ہو. کیونکہ اگر آپ مدر کو رکھتے ہو اور وہ آپ کے بردر کو کس ٹائم کال کرتے ہیں اور وہ کہتی اس سے پوچھتے کہ آپ اس کی ماں ہو اور وہ کہتے نہیں میں اس کا بھائی ہوں، تو یہ کنفیوژن کبھی ٹائم کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ ایڈ پہ کلک کریں اور آپ یہاں پہ بردر کا ایک پورشن ایڈ کریں. اوکے. اچھا، ہیو یو ایور ہیڈ اے کرمنل ریکارڈ؟ فائنینشیل سپورٹر آپ کا کون ہوگا؟ یہ چیز نوٹ کریں، بہت ہی اچھی بات ہے. دی گرانٹر should be an adult willing to sponsor you to complete your study. He or she may live in or outside China. Generally should be parent. Okay. The guarantor should be emergency contact in China. The university and teacher information are not suggested. Write non if no acquittance. اوکے. یہاں پہ آپ نے فرسٹ آف آل فادر، اس کا ایڈریس، ریلیشن شپ، ایٹ دی اینڈ بردر آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ نہ کرے اس میں کوئی بھی آپ کا نہیں ہو تو آپ اس کا اپنے دوست کو لکھ سکتے ہو. لیکن دیکھیں جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ بھی دکھانا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بینک اسٹیٹمنٹ اگر آپ کا اپنا نہیں ہے، اگر یہاں پر آپ گرانٹر کسی اور کو لکھ دے تو آپ اپنا بینک اکاؤنٹ شو کر سکتے ہیں اور اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ اپنے گرانٹر یہاں پر کوئی اور لکھتے ہو اور آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے، تو آپ جب بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ گے تو آپ ایف آر سی دکھاؤ گے اور ایف آر سی میں سارے گھر کے ڈیٹیل ہوتے، تو آپ کسی غلط بندے کا نام نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو اپنے ایڈلٹ بڑے بھائی کا، مدر فادر کا کانٹیکٹ انفارمیشن لکھ لے. یہ فارمیلٹیز ہے، بٹ کبھی کبھی جب ضرورت پڑ جائے تو یہ بہت مسئلہ آپ کے لیے پیدا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیزوں کو خیال رکھیں کہ بالکل صحیح ہو. آرگنائزیشن جہاں بھی کام کرتا ہو لکھ لے، شاپ کیپر لکھتے، کچھ بھی لکھ دے. ٹھیک ہے. گرانٹر ان چائنا، اس میں آپ کسی بھی فرینڈ کا نام لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. رائٹ نان اف نان. اچھا، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو لکھ لیں نان، کیونکہ جھوٹ کیوں بندہ بولے جب ایک چیز ہے نہیں چائنا میں، تو آپ کیوں بولے. تو اس کو، اور یہ کوئی پازیٹیو آپ کو فائدہ یا نقصان نہیں دیتی، لیکن وہ جسٹ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ہے تو اس کو پٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، آرگنائزیشن اس کا جو یونیورسٹی ہے وہ لکھ لے. اگر نہیں ہے تو ہر جگہ نیل لکھ لے. اوکے. اچھا، اگر موبائل نمبر کی جگہ آپ نیل لکھتے ہو لیٹ سپوز اور اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو آپ چند نمبر صرف لکھ لیں 1 2 3. سیو اینڈ نیکسٹ. ای میل فارمیٹ ایرر، تو ای میل کا فارمیٹ آپ صحیح لکھ لیں. اچھا، اسٹیپ 5 اسٹریٹ ایڈریس، اپنا مکمل ایڈریس لکھ لے. ولیج اینڈ پوسٹ آفس، محلہ، ڈسٹرکٹ، اس طرح کمپلیٹ. فون نمبر لکھ لے. پروونس کا نام لکھ لے. موبائل نمبر لکھ لے. کنٹری، زپ کوڈ. اب اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زپ کوڈ آف پاکستان کیا ہے یا اپنے علاقے کا لکھ لے، صحیح ہے، چلتا ہے. یہ کیا ہو گیا، سوری.
زپ کوڈ گوگل میں سرچ کر کے لکھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے علاقے کا، یہ سٹی اینڈ پروونس، یہاں پہ موسٹلی اپنا سٹی لکھ لیں، لیکن مربت بنو پنجاب میں جو سٹی ہے آپ کا، اور وہاں پہ کوڈ بھی اس کا لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا ویسے بھی +92 ہے نمبر کے لیے، نمبر کے ساتھ آ جاتا ہے۔ کرنٹ پوسٹل ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس، کرنٹ پوسٹل ایڈریس، یہ سیم لکھ لیں، ٹھیک ہے، سیم ایز دی پرماننٹ ایڈریس۔ فیس بک اکاؤنٹ، وی چیٹ، یہ سارے میں مسٹ نہیں ہیں، مسٹ یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ ریڈ کلر ہوتا ہے، تو جو بھی چیزیں آپ کے ہیں وہ سارے لکھ لیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس وی چیٹ ہو، یہ بہت ہی افیکٹیو چیز ہے۔ ہاؤ ٹو کلیکٹ دی ایڈمیشن نوٹس، کلیکٹ فرام ہوائی یونیورسٹی ان پرسن، ڈیلیور ٹو ایڈریس پرووائڈیڈ ان اپلیکیشن۔ تو اگر آپ چائنا میں پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ والا آپشن کلک کر سکتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں ہے تو آپ یہ والا کلک کر دیں۔ تو کون ریسیو کرے گا اس کا نام لکھ لیں، اس کا موبائل نمبر لکھ لیں، ریسیور سٹی پروونس، ٹھیک ہے، یہاں پر سٹی لکھ لیں اور اس کے بعد صوبہ لکھ لیں، پروونس کا نام، ریسیور لوکیشن، اچھا ڈیئر، تو یہاں پہ آپ نے کاپی آف پاسپورٹ اپلوڈ کرنی ہے، انڈر گریجویٹ ڈپلوما، کیونکہ میں ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو میں نے بی ایس، انڈر گریجویٹ بی ایس کو کہتے ہیں، اس کا ڈپلوما میں نے اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں رف چیزیں اپلوڈ کر رہا ہوں، اوکے۔ اس کے بعد انڈر گریجویٹ ٹرانسکرپٹ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، جو کہ فوٹو اسٹیٹ کاپی ہو اور نوٹرائزڈ بھی ہو۔ اچھا، سی وی، یہاں پہ آپ نے سی وی اپلوڈ کرنا ہے۔ سی وی کون سے فارم میں وہ مانگ رہی ہے، جی پی جی، پی ڈی ایف کرنی ہے، جو کہ فوٹو اسٹیٹ کاپی ہو اور نوٹرائزڈ بھی ہو۔ اچھا، سی وی، یہاں پہ آپ نے سی وی اپلوڈ کرنا ہے۔ سی وی کون سے فارم میں وہ مانگ رہی ہے، جی پی جی، پی ڈی ایف، جے پی ای جی، تو آپ نے اس فارمیٹ میں ان چیزوں کو کنورٹ کرنا ہے۔ دی موسٹ ریسنٹ ویزا اور ریزیڈنٹ پرمٹ ان چائنا، اگر آپ چائنا میں ہو تو آپ نے اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ کا پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اسٹڈی پلان فارمیٹ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اور سب کچھ میں نے آپ کو دکھا دی، تو آپ یہاں پہ اسٹڈی پلان فارمیٹ پٹ کریں، یا پی ڈی ایف میں ہو، یا جی پی جی میں ہو، یا جے پی ای جی میں ہو، ورڈ فائل میں نہیں چاہیے، کہ ویسے بھی آپ نے اپنے اسٹڈی پلان کو پرنٹ کر کے سائن کر کے دوبارہ اسکین کرنا ہے، تو ضروری بات ہے کہ پی ڈی ایف میں جائے گا۔ ٹو ریکمنڈیشن لیٹر، میں ہر چیز میں ایک ہی چیز اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ نے 2 ریکمنڈیشن لیٹر یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں جس طریقے سے میں نے بتا دی ہے۔ ہیلتھ رپورٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ مانگ رہی ہے، یہ ہو گیا۔ اکنامک پروف، اکنامک پروف آئدر دی فیملی ڈپازٹ سرٹیفکیٹ، پراپرٹی سرٹیفکیٹ اور پیرنٹ گارنٹی انکم سرٹیفکیٹ، اپنے باپ کسی بھی جو بھی انکم سرٹیفکیٹ ہو اپنے آپ کے گھر میں کسی کا منتھلی سیلری کا، وہ ڈاکومنٹس آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ لینگویج سرٹیفکیٹ انگلش اور چائنیز، اس کے ساتھ مسٹ کا ورڈ نہیں ہے، یہ مسٹ نہیں ہے، لیکن بہت ہی ضروری ہے، کسی بھی اسٹیج پہ یہ آپ سے مانگیں گے تو ابھی سے کریں، شاید یہ آپ سے مانگے بھی نہ اور آپ کو ریجیکٹ کرے۔ اپنا اگر آپ نے کوئی پبلیکیشن کی ہے تو اس کا ایبسٹریکٹ کا وہ کر دے، اسکرین شاٹس شیئر کر دیں، یا اگر آپ کا ایبسٹریکٹ نہیں ہے اور تیسری آپ نے کبھی لکھے ہے تو اس کا ایبسٹریکٹ آپ وہ کر دیں، یہاں پہ شیئر کر دیں، اگر نہیں ہے تو ایبسٹریکٹ لکھ لے، اتنا لکھنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ سائنڈ پرسنل کمٹمنٹ لیٹر، یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا، یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں۔ سیو اینڈ نیکسٹ، جب آپ نے سیو کر دیا اور یہ ہو گیا تو آپ سبمٹ پہ کلک کر دیں۔ لیٹ سپوز اب ہم اس کو سبمٹ کرتے ہیں، یور اپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ، اوکے۔ جو ہی آپ اس کو سبمٹ کرتے ہیں تو سبمیشن کے بعد آپ کے سامنے یہ وہ ہو جاتا ہے،
کہ آپ نے فیس جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے، 400 RMB. تو کس طرح جمع کرنا ہے؟ thank you for your interest at Ohio University. Please pay the registration fees first. The application without registration fee are considered invalid or will not be. Please visit our website below for guidance. کس طرح آپ نے فیس جمع کرنی ہے؟ How to pay application fees for Ohio University. تو آپ نے یہاں پہ لاگ ان ہونا ہے، لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ نے اس کو کرنا ہے، کیا نام ہے، جو بھی بندہ یہاں پہ یونیورسٹی میں چائنا میں ہو یہ آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ جب آپ اس لنک کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے ٹاپ میں یہاں سے یہ کلک کر دیں، یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اپلیکیشن فی فار ڈگری پروگرام، اپلیکیشن فی فار لینگویج، تو ڈگری پروگرام کے لیے اس پہ کلک کر دیں، کلک فار چائنیز لینگویج پروگرام اس پہ کلک کر دیں، اچھا فار ڈگری پروگرام اس پہ کلک کر دیں، یہ دو آپشن آپ کے ساتھ آئیں گے، تو آپ نے ڈگری پروگرام کے لیے کلک کرنا ہے۔ ٹو رجسٹر فار اے نیو اکاؤنٹ، یہاں پہ آپ رجسٹر ہو جاؤ گے، آپ فرسٹ ٹائم کر رہے ہو، جب آپ رجسٹر ہو جاؤ گے تو یہ آپ کا کام نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ نے چائنا میں موجود کسی بھی بندے سے کانٹیکٹ کر کے وہ آپ کے لیے جمع کرے گا۔ ایٹ دی اینڈ آپ کو کوئی نہیں ملا تو مجھ سے رابطہ کریں، اور جس سے بھی آپ نے رابطہ کرنا ہے اس کو صرف یہ لنک دیا کرے تو وہ آپ کے لیے فیس جمع کرے گا۔ جب آپ کے لیے وہ فیس جمع کرے تو اپلوڈ اینڈ ریسیپینٹس پہ کلک کرے، اور آپ کو جو سلپ وہ بندہ سینڈ کر دے تو وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دے۔ اس بندے کو کہو کہ اس سلپ پر میرا پاسپورٹ نمبر ضرور ہو، پاسپورٹ نمبر، سیو اینڈ نیکسٹ، یو کین ناٹ میڈیفائی اپلائی، سیو اینڈ نیکسٹ پہ چلے گئے اور یہ اپلائی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایچ اٹیچمنٹ وتھ کیپیسٹی نو مور دین 2M، تو یہ بڑا ہے اس وجہ سے یہ اپلوڈ نہیں ہو رہا، تو آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ جب لیٹ سپوز یہ میں کرتا ہوں، ایک منٹ سے ویٹ کریں، کوئی میں یہ کیا اپلوڈ ہو گیا، ایچ پریویس ایڈ، لیٹ سی 1 منٹ۔ اچھا ڈیئر، تو یہ ہو گیا کمپلیٹ پروسیجر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا سٹیٹس، ہوم پہ آپ آ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کا سارا سٹیٹس، آپ کا سارا سب کچھ آپ کو لکھا ہوگا کہ آپ اس پوزیشن پہ ہے۔ یہاں پہ ابھی تک یہ آپ سے مانگ رہے کہ آپ اپنا ریمیٹنس بل اپلوڈ کریں، فیس وہ کر دیں، تو یہاں پہ آپ سٹیٹس چیک کرتے جاؤ گے ٹائم ٹو ٹائم سٹیٹس، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ سٹیٹس، فی الحال سٹیٹس یہ ہے کہ آپ نے فیس جمع کرنا ہے، تو باقی جتنے بھی ڈیٹس تھے، جو بھی انفارمیشن تھی کہ آپ کا سٹیٹس کب چینج ہوگا، کیسے چینج ہوگا، کیا ہوگا، کتنی انٹرویو ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈسکس کی۔ ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو گیا۔ جب آپ کو پری ایڈمیشن لیٹر مل جائے تب آپ نے جانا ہے CSC چائنا گورنمنٹ اسکالرشپ ویب سائٹ پہ، یہاں پر آپ آ گئے تو یہاں پہ CWAZ یہ کلک کر دیں۔ یہاں پہ صرف ایک چیز دکھاتا ہوں، باقی آپ کو تقریباً ساری انفارمیشن میں نے پہنچا دی۔ جب آپ کو پری ایڈمیشن لیٹر مل جائے تب آپ نے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لاگ ان ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ نے بار بار ٹرائی کرنا ہے، سوری۔ اچھا ڈیئر، یہاں پہ دیکھیے کوئی مسئلہ کر رہا ہے، میں اس کو فکس کرتا ہوں۔ لیٹ سی، یہاں پہ چلتے ہیں اور یہیں سے میں لاگ ان ہو جاتا ہوں، یہ ہو گیا YJH۔ یہاں پہ جب آپ لاگ ان ہو جاتے ہو تو آپ کے سامنے یہ اسکرین آ جاتا ہے، یہ اسکرین آپ کے سامنے آ گیا تو ہوم پہ کلک کریں، اپلیکیشن آن لائن پہ کلک کریں تو آپ کے سامنے ایڈٹ پرسنل ڈیٹیل آئیں گی، یا ٹائپ A، ٹائپ B، ٹائپ C آئے گا۔ ٹائپ B آپ کے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ میں آلریڈی کلک کر چکا ہوں۔
تو ایڈٹ پرسنل ڈیٹیل آپ فل کرو گے. ٹھیک ہے, بہت ہی سمپل ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس پلس پہ کلک کرے, ادر انفارمیشن اپلوڈ کر دے, اس پلس پہ کلک کرے, ادر انفارمیشن, اور ہر ایک کے پیچھے ویریفائی اینڈ سیو کر دے. جب آپ ویریفائی اینڈ سیو کرتے ہو تو ایٹ دی اینڈ فنش پہ کلک کرے. جب آپ فنش پہ کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے ڈائریکٹ وہ والا پورشن اوپن ہو جاتا ہے, ڈاکومنٹس اپلوڈ والا. دیکھیں یہ جب آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ دیکھیے پورشن آ جاتا ہے کہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں. یہ دیکھیں یہ پورشن آ گیا. تو یہ پورشن آپ نے فل کرنا ہے. تو یہ 14 نمبر والے پورشن کو دیکھیں, پری ایڈمیشن لیٹر. تو یہ جب آپ کو یونیورسٹی دیتی ہے تب آپ پری ایڈمیشن لیٹر اپلوڈ کر سکتے ہیں, اس کے سوا آپ اپلوڈ نہیں کر سکتے. تو دیٹس وائی اوہایو یونیورسٹی والوں نے آپ کے سٹارٹ میں کہا ہے کہ ہم آپ کو پری ایڈمیشن لیٹر بیفور 28 مارچ دیں گے. 21 مارچ آپ کو دیں گے, یہاں پر لکھا ہے, اور بیفور 28 مارچ آپ نے اس پورٹل پر اپلائی کرنا ہے. اوکے, تھینکس فار واچنگ ڈیئر. یہ سب کچھ ہے, یہی طریقہ کار ہے ہر یونیورسٹی کا, اور اس طریقے سے آپ نے چائنا ایڈمیشن حاصل کرنی ہے. تھینکس فار واچنگ.